نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات، آج کا یہ عظیم اجتماع دیکھ کر اور آج کی یہ تقریب دیکھ کر حقیقتاً ایک روحانی خوشی محسوس کر رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے اللہ کی مقدس کتاب کی تعلیم حاصل کی اور اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے، اور خوش بخت ہیں وہ ننھے طلباء جن کو اللہ رب العزت نے کلام مجید کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر دولت، سب سے بڑی عبادت نماز اللہ کی عبادت ہے، لیکن امام کے اشاروں پر ادا کی جاتی ہے، اور امامت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مصلی پہ وہ کھڑا ہو جس کے سینے کے اندر قرآن مجید زیادہ محفوظ۔ یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کی شان میں، جس کی فضیلت میں، جس کی تحسین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اور خود اللہ رب العزت کے فرامین۔ بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کی یہ تقریب دیکھ کر، ان بچوں کو دیکھ کر، ان معصوموں کو دیکھ کر قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر اور زیادہ یقین بڑھ گیا ہے۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کئی معجزے عطا ہوئے آپ کو، اور معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ اور توضیح کرنے سے، جس کی وضاحت کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ مثلا آج ریموٹ کنٹرول، طاقتور سے طاقتور ریموٹ کنٹرول موجود ہے، جن سے چیزوں کو آن بھی کیا جاتا ہے، آف بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ایسے ریموٹ کنٹرول بھی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے باقاعدہ ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے۔ لیکن اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے، وضاحت کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں ریز استعمال ہوتی، شعاعیں ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جائے، اور اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے اللہ چاند کو جو ٹکڑے کر دے۔ یہ ہے معجزہ۔
آج موبائل ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بگ ہیں جو آواز کو کیچ بھی کرتے ہیں، آواز کو خارج بھی کرتے ہیں۔ سائنسی ایجادات ہیں، ان کی توجیہ ہو سکتی ہے، ان کی توضیح اور وضاحت ہو سکتی ہے کہ فلاں بگ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ عام سنگریزے، عام کنکر سونے مدینے والے کی ہتھیلی پر آئیں اور ان میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ہے معجزہ۔ انگلی کٹے تو رقیق مادہ بہتا ہے، خون کے قطرات نکلتے، لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ انگلیوں میں سے آبشاروں کی طرح پانی بہنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے معجزہ۔ لعاب دہن ڈالا جائے عام پکوان میں اور اللہ اس لعاب کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو۔ یہ ہے معجزہ۔ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ بعض معجزے تھے حسی، جن کی باتیں میں نے کی، یہ ہے فکری معجزہ۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس کی تاثیر قیامت تک قائم رہنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کہا ہے قرآن مجید کو، ذکر، اور ذکر وہ ہوتا ہے جو زبان در زبان دہرایا جائے، اور جو بات جتنی دہرائی جاتی ہے اتنی ہی اس میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات میرے منہ سے نکلے گی تو اس کے الفاظ محدود ہوں گے، خاص ہوں گے، لیکن وہ زبان زد عام ہو جائے تو اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں، الفاظ بدلتے رہتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ذکر ہونے کے باوجود، بار بار دہرائے جانے کے باوجود، مختلف لہجوں میں آنے کے باوجود ایسا معجزہ ہے کہ جس کے الفاظ تو دور کی بات، جس کے حروف تو دور کی بات، جس کے اعراب کے اندر بھی فرق واقع نہیں ہوا۔ جہاں زبر ہے وہاں زبر ہے، جہاں زیر ہے وہاں زیر ہے، حتیٰ کہ اگر پڑا ہوا زبر ہے تو کوئی اس کو کھڑا زبر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حفاظت کا عالم، یہ ہے حفاظت کا معیار۔ یہاں ضمناً ایک سوال آ گیا ہے، چونکہ میں طالب علم ہوں، علماء کرام کی گفتگو آپ سنتے ہیں، لیکن ایک سوال کہ کئی آسمانی کتابیں، صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ بھی، شمار کرنے والوں نے 105 سے لے کر 124 تک کتابوں کا نام لکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو 4 کتابیں مشہور ہیں نا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ بھی ہیں کتابیں، مثلا مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن درجے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 نبی آئے، جن میں سے 315 رسول تھے، تو 315 میں سے کئی کو کتابیں ملی ہوں گی، صحیفے ملے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ساری کتابیں آسمانی تھیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور سچے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوئیں، تو پھر ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں اللہ نے لیا؟ قرآن مجید کا کیوں لیا ہے؟ کیوں جی یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتابوں پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ بے ایمان. جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور سچے رسولوں پر نازل ہوئی تھی, تو پھر صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا ہے, باقی کتابوں کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنے نبی اور رسول آئے تھے وہ خاص قوم کے لیے آئے تھے, مخصوص علاقے میں آئے تھے, محدود وقت کے لیے آئے تھے. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم کی روایت ہے, فضلت علی الانبیاء بست, کہ 6 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مجھ کو اللہ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی. ان میں سے آخری 2 باتیں یہ ہیں, ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون, کہ پہلے نبی خاص قوم کے لیے آئے, مخصوص وقت کے لیے آئے, محدود علاقے کے لیے آئے, چلے گئے, ان کی جگہ پہ دوسرا آ گیا, وہ چلا گیا پھر اور آ گیا. فرمایا کہ میں کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا, مخصوص علاقے کے لیے نہیں آیا, محدود وقت کے لیے نہیں آیا, بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, ساری کائنات کے ہر دور کے لیے, ہر علاقے کے لیے, ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا, آپ خاتم النبیین تھے. پہلے تو یہ بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے, ایک ایک وقت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی تھے, حضرت اسحاق بھی نبی تھے, ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. حضرت یعقوب کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے سگے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہے, قریبی عزیز یوشع بن نون بھی نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. لیکن حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول اکرم تک 650 سال کا فرق پڑا, کوئی نبی نہیں آیا. اور جب آپ تشریف لے آئے تو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے اور خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے. چونکہ پہلے نبیوں کی نبوت دائمی نہیں تھی, ہمیشہ کی نبوت نہیں تھی, مخصوص وقت کے لیے تھی, محدود علاقے کے لیے تھی, خاص قوم کے لیے تھی. اس لیے ان کی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے اور آپ کی نبوت کا دائرہ کار ساری کائنات کے لیے تھا اور قیامت تک کے لیے تھا. اس لیے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنی لی. یہ تھی وجہ, اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت قائم رہے. اور اس انداز سے اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ انداز, یہ انداز, یہ انداز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجازی لہجے کے مطابق 7 قرآن پاک کی نقلیں جو ہیں وہ ترتیب کروائی تھی, 7 نقلیں تیار کروائی تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید جمع کیا تھا قرآن پاک. نہیں, یہ رسول اکرم کے دور میں جمع ہو چکا تھا, اور اللہ کے نبی باقاعدہ ہر سال دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کے ساتھ. حضرت عثمان نے نقلیں تیار کروائی تھی حجازی لہجے کے مطابق. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی ریاست پھیل رہی تھی, فتوحات بڑھ رہی تھی, کئی لہجوں کے لوگ جو ہے ریاست اسلامی میں داخل ہو رہے تھے, مسلمان ہو رہے تھے.
یہ خطرہ پیدا ہو رہا تھا، خدشہ پیدا ہو رہا، اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں لہجوں کی فرق کی وجہ سے قرآن پاک میں تبدیلی نہ ہو جائے، قرآن پاک کے الفاظ اور کلمات کے اندر فرق نہ آ جائے۔ مثلا آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں لہجے مختلف ہیں، ہر 100 میل کے بعد لہجہ فرق آ جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، لہجوں کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے، مصر کا تھا، مصر کا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ یہ لہجے کے فرق کی میں مثال دینے لگا، اللہم انی اسألک الجنہ۔ ہمارا ایک پنجابی تھا کہتا ہے دیکھو اللہ کے گھر میں گنا مانگ رہا ہے، وہ گنا نہیں مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک الجنہ۔ مصر کے لہجے کے اندر جیم کو گاف میں بدل دیتے، جیم کی جگہ پہ ان کی زبان سے گاف نکلتا ہے، حالانکہ فصیح عربی بولنے والا ملک، وہاں کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں عربی کے لیے۔ وہ اللہم انی اسألک الجنہ کہہ رہا تھا، اس کی زبان سے گنا نکل رہا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ گاف عربی میں ہے نہ چے عربی میں، یعنی اکبر کی جگہ ان کی زبان اور لہجے سے اچبر نکلتا ہے۔ انڈین لوگ شین نہیں بولتے، سین بولتے ہیں، اور جہاں سین ہوتی ہے وہاں شین بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیش، ہمارا دیش، وہ کہتے ہیں دیش، یا بنگلہ دیش، بنگالیوں کا دیش دیش بن گیا۔ ایودھیا جو ہے نا، ایودھیا جہاں رام پیدا ہوا تھا، اس کو انڈیا کے لوگ ہی ایک جگہ پہ ایودھیا کہتے ہیں، دوسری جگہ پہ اجودھیا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجازی لہجے کے مطابق قرآن پاک مرتب کروا کے 7 نقلیں تیار کی تھی، اور مختلف اکناف میں، مختلف اطراف میں، مختلف ملکوں کے اندر وہ بھیجی تھی۔ آج ان میں سے ایک انٹاکیا استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہے، ایک مغلوں کے دور میں ہند میں تھی جو انگریز ساتھ لے گئے، آج وہ انڈیا کے جو انڈیا آفس لائبریری ہے اس میں موجود ہے۔ اور ایک نقل، ایک کاپی جس کو تلاوت کرتے ہوئے، جس پر سے تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عثمان غنی کا خون اس نسخے پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی جگہ وہ آج تاشکند کی لائبریری کے اندر، تاشکند کے میوزیم کے اندر موجود۔ جب ہمارے صدر ایوب خان گئے وحدہ تاشکند کے لیے تو وہاں سے کاپی لے کر آئے تھے، فوٹو کاپی اس کی جو حضرت عثمان غنی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، وہ تاشکند کے میوزیم میں ہے، اس کی کاپی لے کر آئے تھے جو کراچی کے میوزیم میں موجود ہے، اور مجھے دونوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آج قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے حضرت عثمان غنی کے اس نسخے کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا کے کئی ممالک میں قرآن پاک کی طباعت ہوتی، ایک ایک ملک کے کئی کئی شہروں کے اندر اور ایک ایک شہر کے کئی کئی مطبوعات کے اندر قرآن پاک طبع ہوتے، پاکستان کے کئی شہروں میں طبع ہو رہے ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، لاہور۔ میں چیلنج دیتا ہوں دنیا کے رہنے والوں کہ کسی اسلامی ملک کا کوئی نسخہ اٹھائیں اور حضرت عثمان غنی جس نسخے سے تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس کے ساتھ موازنہ کر لیں، ایک لفظ دور کی بات، ایک حرف کی تبدیلی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے۔ یہ اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لی۔
یہ چھوٹے معصوم بچے جن کو اپنی مادری زبان صحیح طور سے بولنی نہیں آتی، اپنی مادری زبان کی کوئی کتاب تو پڑھنا دور کی بات، مادری زبان، اپنی مادری زبان صحیح طور پہ نہیں بول سکتے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہونا ہے کہ پورے کا پورا قرآن پاک پورے حزم و احتیاط سے، تمام تر اعراب کے ساتھ، تمام تر اعراب کی باریکیوں کے ساتھ ان کے سینوں کے اندر محفوظ۔ جب روس میں انقلاب آیا، تقریر کرنی ہے، چل پھر سنو۔ جب روس میں انقلاب آیا تو سوویت یونین کے جو سوشلسٹ تھے انہوں نے کہا ہم نے روس سے قرآن مجید کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے سینے محفوظ ہیں کائنات کی کوئی طاقت قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کرونا سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا روس میں۔ جمعے کا دن آیا تو ہم نے ایک ٹیکسی والے سے، اس نے بتایا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو ہم نے اسے کہا یار جمعہ پڑھنا ہے، کوئی جگہ ہے؟ وہ کہا مار کے ہنسا، کہنے لگے آئیں میرے ساتھ۔ روس کے ماسکو میں دارالحکومت کے اندر ایک 3 منزلہ بہت بڑی مسجد، ہم 2 گھنٹے پہلے چلے گئے، آدھی سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اور جب تک خطیب صاحب خطبے کے لیے نہیں آئے، دائیں طرف ایک آتا تھا قاری، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا ایک سورہ مبارکہ کی، پھر بائیں طرف آتا تھا وہ کرتا تھا، پھر دائیں طرف، اور جب ہم باہر نکلے ہیں تو روڈ بھی بھرے ہوئے تھے نمازیوں کے ساتھ۔ آج سے کچھ 7 سال پہلے سعودی عرب نے جو رشین ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا، 5.5 کروڑ کی تعداد میں وہاں کی مقامی زبانوں میں ترجمہ کروا کے قرآن پاک بھیجے تھے۔ جب تک مسلمانوں کے سینے محفوظ ہیں تب تک قرآن مجید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یورپ کی خبریں آتی ہیں کہ اس نے نسخہ جلا دیا، نسخہ جلا دیا، بدباطن ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے۔ ایک نسخہ جلانے سے کیا قرآن مجید ختم ہو جائے گا؟ پتہ نہیں ایک ایک شہر کے اندر کتنی کتنی تعداد میں قرآن پاک تباہ ہوتے ہیں، اور ہمیں قرآن پاک کی جو کتابی شکل ہے اس سے محبت ہے، لیکن اس سے زیادہ یقین اپنے بچوں کے سینوں پر ہے، اور اس سے بڑھ کر یقین اللہ کی ذات پر ہے جس نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی۔ پچھلے سال جو تنظیمات وفاق ہیں نا، تنظیمات المدارس، ان کے اعداد و شمار سامنے آئے تھے، صرف 1 سال کے اندر 10,52,000 طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اور اس میں کتنے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو مدرسوں میں نہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے حفظ کرتے ہیں، جو وفاق کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے۔ برطانیہ میں جانا ہوتا ہے، ہر سال جاتا ہوں، اور ہر سال جب جاتا ہوں نا تو نئے خبریں ملتی ہے کہ فلاں شہر میں اتنے چرچ مسجد بن چکے ہیں، فلاں شہر میں اتنے چرچ مسجد بن چکے ہیں، اور جو پہلے مساجد ہیں ان کے اندر توسیع ہو رہی ہے۔ صرف برمنگھم کے اندر 350 سے زیادہ مساجد موجود ہیں، اور برمنگھم یونیورسٹی میں جب چھٹی ہوتی ہے نا، یہ مبالغے کی بات نہیں، یہاں بزرگ آئے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے، لازماً میرپور کا علاقہ جو ہے نا وہ تو سارے تقریباً یو کے میں ہوتے ہیں نا۔ برمنگھم یونیورسٹی میں جب چھٹی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں حجاب والی بچیاں جو ہے باہر آتی ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت اپنا ذمہ لے رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلہ کرنے والے بہت ان کی زندگی میں بھی موجود تھے۔
مختلف قسم کے الزامات ان پر لگائے گے، شکوک و شبہات ابھارے گے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ شبہ نہیں ابھارا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کی ترتیب کے اندر فلاں کمی کر دی ہے، فلاں خامی کر دی ہے۔ بلکہ جنگ صفین کے اندر جو نسخہ اٹھایا گیا تھا وہ انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ تھا جو حضرت عثمان غنی نے تیار کروائے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہے اور اتنی فضیلت اس کے اندر رکھ دی ہے کہ کسی اور کتاب کے اندر اتنی فضیلت نہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن مجید تلاوت کرتا ہے نا تو ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، آپ کے اپنے الفاظ، کہا جب کوئی پڑھتا ہے نا الف لام میم تو یہ مت سمجھے کہ یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ اور یہاں اس حدیث سے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو قسم کے ذہن ہمارے متجددین میں پیدا ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن پاک بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک انتہا یہ ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک انتہا یہ بھی، قرآن مجید علماء کو صرف پڑھنا چاہیے، علماء کو سمجھنا چاہیے، عام آدمی نہ پڑھے، یہ بھی ہے ایک چیز۔ پہلی بات یہ سمجھ لے مسئلہ، قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کو بے سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی ثواب ہوتا ہے، بے سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی ثواب ہوتا ہے، بے سمجھے بھی سنا جائے تب بھی ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے لیے جو حروف پیش کیے ہیں نا انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات، اور حروف مقطعات وہ ہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ان کا معنی نہیں بتا سکتا۔ حروف مقطعات کے بارے میں کہے گا اللہ عالم بمراد، اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے ثواب کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے ثواب کے لیے حروف مقطعات کو پیش کیا ہے جن کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں، بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں جانتا۔ مطلب کیا کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو بے سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اصل غرض جو ہے نا قرآن مجید کی وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ اللہ ہمارا خالق جو ہے اس نے ایک مکتوب ہماری طرف بھیجا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے احکامات کیا ہے، فرامین کیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے آیا تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف کتاب ثواب سمجھ رکھا ہے، چند رسموں تک محدود کر دیا، بچی کو رخصت کرتے ہیں، جہاں جہیز کا اور سامان دیتے ہیں وہاں قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی ان گھرانوں کے اندر ہے جہاں کچھ دینداری کے ساتھ تعلق کا بھرم ہے، ورنہ کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جو مردم شماری کے وقت اپنے آپ کو مسلمان تو لکھتے ہیں لیکن قرآن مجید ہے کیا ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک اور رسم ہے کہ بچی کو رخصت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے سائے میں سے گزاریں۔ اللہ کے بندو، یہ جو بھاگ بری ہے نصیبوں والی، جس کو قرآن مجید دے رہے ہو جہیز کے سامان میں، کیا اس بھاگ بری کو قرآن مجید پڑھنا بھی سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ لے جاتی ہے گھر میں جا کے تاک پر رکھ دیتی ہے، وہ تاک لکڑی کا تاک نہیں، تاک نسیہ،
گلی کی گرد و غبار تو وہاں تک پہنچے، گھر والوں میں سے کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، وہ پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا، رسموں کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن مجید آیا تھا اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ میں نے کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، کفر اور نفاق کے فتوے ہم صادر نہیں کرتے، دعوت فکر دے سکتے۔ قرآن مجید سر پر رکھا جائے تو ادب ہے، آنکھوں کے ساتھ لگایا جائے تو تعظیم ہے، ہونٹوں کے ساتھ مس کیا جائے تو محبت ہے، چھاتی کے ساتھ لگایا جائے تو تکریم ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، سوچتے ہوئے بھی کب کبھی طاری ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کو زیر ناف حصے کے ساتھ لگایا جائے تو کیا قرآن پاک کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ سوچے، کوئی فتویٰ نہیں۔ قرآن مجید اگر زیر ناف حصے کے ساتھ مس کیا جائے تو قرآن مجید کی بے توقیری ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا سوچیں، وہ چادر جس پر قرآن مجید لکھا ہے، چاروں کل لکھے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہے، سورہ فاتحہ لکھی ہے، یعنی قرآن مجید لکھا ہے، جب آپ مردے پر اس چادر کو ڈالتے ہیں تو وہ چادر مردے کے حصے، جسم کے کس کس حصے کو نہیں چھو رہی ہوتی؟ سوچیں ذرا، سوچیں۔ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، دعوت فکر۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی کہ اگر مردے کو غسل دے تو نہانا پڑتا ہے، مردے کے اوپر ہم قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، کس کس حصے کو قرآن مجید نہیں چھو رہا ہوتا؟ کیا قرآن مجید اس لیے آیا تھا؟ مر جاتا ہے کوئی مرنے والا، مولوی صاحب آتے ہیں قرآن مجید کو لے کر اس کی چار پائی کے گرد 7 چکر لگاتے، قرآن مجید کے 7 چکر لگواتے، یہ بھی رسم ہے ہمارے ہاں۔ یعنی غور کیجئے، ایک گناہگار کو جب احساس ہوتا ہے نا کہ میں گناہ کر چکا ہوں، وہ رقم خرچ کر کے سمندر پار بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں جس نے ساری زندگی قرآن پاک کو نظر انداز کیا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، مولوی قرآن پاک کو اٹھا کر اس کی 4 پائی کا طواف کرواتا ہے۔ معاذ اللہ، کیا اس لیے آیا تھا قرآن؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، لوگوں سے فراڈ کرنے کے لیے قرآن مجید اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بعض بدبخت ایسے ہیں، ایک قرآن مجید کیا پوری تاج کمپنی بھی ان کے سر پر رکھ دی جائے، جھوٹ بولنے سے پھر باز نہیں آتے۔ کیا قرآن مجید اس لیے آیا تھا؟ قرآن مجید کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ جہاں قرآن مجید ہوتا ہے اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہاں بھی 2 لفظ استعمال کیے ہیں سونے نبی نے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ۔ کہا جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، درس کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس مجلس پر، اس محفل میں بیٹھنے والوں پر، اس مقام پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھنے والوں کے گرد گرد بیٹھ کر ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وہ اللہ کے ایسے چہیتے اور لاڈلے بن جاتے ہیں کہ اللہ فخر کے ساتھ اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنے رب سے گمان رکھتا ہے نا، اللہ اسی کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے، ظن غالب ہے، یقین ہے کہ اس وقت جتنے لوگ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی محفل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک حفاظت کرنے والوں کی محفل کے لیے بیٹھے، قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے لیے بیٹھے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز رسول اکرم کی حدیث کے مطابق اللہ ہم سے راضی۔ یقین ہے اللہ کے ہاں، یقین کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ ہمارے لیے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب تعویذ کر دیں، اولاد نافرمان ہے، رزق میں برکت نہیں رہی، اپنے ہی گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، بابا مولوی کے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ویران ہے وہ گھر جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اور بیاں باں ہے وہ سینہ جس سینے کے اندر قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں۔ میرے سونے نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا۔ حضرت اسید بن حضیر، میں دس دینا جی وقت جتنا مکے گا، میں سمجھ نہیں لگتا وقت نہیں ہوں مک گیا نہیں، میں پھر طالب علم لگا دے پھر لگا رہے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں، چھوٹا سا گھر تھا، پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، پاس میں معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ ہے اس کو لٹایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں بدکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں اس خدشے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر دیا، پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ جیسے ہی میں رکا گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ جو تکلیف تھی گھوڑے کو رفع ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے، میں نے پھر کتاب اللہ کی تلاوت شروع کر دی۔ گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ میں اسی خدشے کی بنا پر، اسی اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں بدکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے پھر کتاب اللہ کی تلاوت موقوف کر دی۔ میں رکا، گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی۔ کہتے ہیں ناگاہ اچانک میری نظر اوپر کی جانب اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے قریب ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس میں ٹمٹماتے دیے روشن چراغ دکھائی دے رہے۔ میں حیرانی کی کیفیت میں یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے سر کے پاس سے اوپر کی جانب اٹھی، اور ہوتے ہوتے میری نظروں سے محو ہوگی، نظروں سے دور ہوگی۔ وہ تو نظروں سے دور ہوگی لیکن حیرانی ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا مسجد نبوی میں سونے کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے جا کے سارا ماجرا آپ کے گوش گزار کیا، مسکرا دیے، کہا اسید بادل کا وہ ٹکڑا بادل کا ٹکڑا نہ تھا، اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا، اور اس میں نظر آنے والے چراغ نہ تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سن رہے تھے، تیرے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کر رہے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری۔ اور کہا اے اسید اگر تو تلاوت موقوف نہ کرتا، صبح طلوع ہو جاتی، مدینے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ، وہ جگہیں، وہ مقام، وہ مدارس، وہ گھر جہاں کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے،
وہاں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک سے قطع تعلقی اختیار کر لی، لا تعلقی اختیار کر لی، قرآن پاک سے ہٹ گئے، تو پھر شکوے تو عبث ہے نا، فضول ہے، رونا دھونا فضول ہے۔ ہم خود اپنے مجرم ہیں، خود اپنے کیے گئے مجرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے پاس مدینہ طیبہ میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، کوئی چھت نہیں ہوتی تھی، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا۔ صفہ چبوترا تھا جس پر پڑھ رہتے تھے۔ آج وہ چبوترا جو ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ کے قریب ہے، اسی حلقے میں آ جاتا ہے۔ عام فرض سے مسجد نبی کے کس کس نے مسجد نبی کی زیارت کی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ اور کون کون ہے جو مسجد نبوی کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سب کو اپنے گھر کی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنا۔ جو کر چکے ہیں وہ پھر بلک رہے ہیں کرنے کے لیے، اور جو نہیں کر سکے وہ تڑپ رہے ہیں اللہ کے گھر اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ عام فرض سے ایک تھوڑا سا چبوترا ہے جو اونچا کر کے ہے، وہ تھا صفہ، اور اس پہ جو صحابہ کرام پڑے رہتے تھے ان کی تعداد 70 سے 80 تک تھی، کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان پر۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں اللہ سے لیک مانگ کر تجھ کو دلواؤں۔ اب ذرا غور کریں، وہ ابو ہریرہ جو اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ کئی وقت گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھی یعنی اصحاب صفہ میں سے میرے ساتھی تھے، کسی کو زیادہ بھوک ستاتی نا، وہ مسجد نبوی سے باہر چلا جاتا محنت مزدوری کر کے، یا کسی کے ہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے اپنی بھوک دور کر لیتا تھا، لیکن میں نہیں جاتا تھا۔ کئی وقت گزر جاتے، مجھ پر غشی طاری ہو جاتی بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ میرے پاس سے گزرنے والے مختلف قسم کی باتیں کرتے، کوئی کہتا ہے اس کو آسیب ہے، کوئی کہتا ہے اس کو مرگی ہے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ باتیں سب کی سن لیتا تھا، لیکن جواب دینے کی سخت نہیں ہوتی تھی۔ شاگردوں نے کہا استاد مکرم جب آپ کے ساتھی چلے جاتے تھے بھوک کو دور کر، آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہا صرف اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ابو ہریرہ اپنے پیٹ کے لیے باہر چلا جائے اور ابو ہریرہ کی عدم موجودگی میں سونے نبی کچھ فرمائے اور ابو ہریرہ نہ سن سکے۔ بھوکا رہنا گوارا تھا، پیاسا رہنا گوارا تھا، رسول اللہ سے جدائی گوارا نہ تھی۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرات ذرا غور کریں، کیا مانگا ہوگا ابو ہریرہ؟ ہم جیسا کوئی ہوتا مادہ پرست، کہتا اتنی دولت مل جائے، جائیداد مل جائے، پلاٹ مل جائے، اقتدار میں سے حصہ مل جائے، اور کچھ نہیں تو اختیارات والوں کا قرب ہی مل جائے۔ لیکن قربان جائیے ابو ہریرہ کے مانگا تو کیا کہا؟ کہا حسینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اور جانتے ہیں وصیت کس کو کہا جاتا ہے؟ وصیت اس نصیحت کو کہا جاتا ہے، خیر خواہی کے ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے جانے والا اپنے ورثاء کی بہتری کے لیے کہہ جاتا ہے یا لکھوا جاتا ہے کہ ہم نہ ہوں، ہمارے ورثاء کی بہتری کے لیے یہ باتیں، یہ ہے وصیت۔ کہا حسینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی وصیت کہ ایسی بات جب آپ ہم میں نہ ہو تب بھی ہمارے لیے فائدہ مند۔ کہا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ ابو ہریرہ پھر میری وصیت یہ ہے قرآن پاک کو سیکھ، لوگوں کو سکھا، خود سمجھ لوگوں کو سمجھا۔ اور آگے جو الفاظ ہیں نا اس روایت کے، کہا وَإِن مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ
زارت الملائکۃ قبرک کما یزار البیت المعمور، اسی طرح فرشتے تیری قبر پر آ کر تیری بخشش کی دعا کیا کریں گے جس طرح بیت المعمور کا طواف کرتے۔ اس روایت کی سند کو حسن بیان کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے روایت کے لفظ استعمال کیے ہیں، روایت پہلی احادیث کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے تو ہر وہ جگہ، ہر وہ فرد جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا جب تم تعداد میں کم ہوتے تھے، لیکن جس طرف بڑھتے قدم ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک غالب کی حیثیت سے، یہ قانون قدرت ٹھہرا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آج مسلمان ملکوں کی تعداد دیگر اقوام کی نسبت سب سے زیادہ، مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ، حدود رقبہ سب سے زیادہ، مسلمان ملکوں کی افواج سب سے زیادہ، دولت سب سے زیادہ، لیکن حالت کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج ذلت و خواری ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی ہم اپنے فیصلے نہیں کر پاتے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر حال میں ہم مقہوری و معذوری و مجبوری کا شکار۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔